باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر، اور اے پیغمبر آپ کو ہرگز غم میں نہ ڈالیں یہ لوگ جو کفر کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی دکھاتے ہیں۔ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے کفار پر زبردست ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ان کو زبردست تنبیہات کی ہیں۔ جس وقت منافقین نے طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا، یقیناً اذیت ناک معاملہ تھا۔ وہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تو ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں تکلیف دہ باتیں تھیں، اور اسی طرح 300 کا لشکر جدا ہو کر الگ ہو جانا یہ بھی تکلیف کا باعث تھا، اور باقی صحابہ کرام کے دلوں پر کمزوری کا اثر پڑنے کا سبب تھا۔ تو یہ ساری تکلیف دہ چیزیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کفار کی اس قسم کی حرکتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوں، ذرا بھی اس کو اپنے دل پر نہ لیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ اللہ کو ذرہ بر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے سے مراد اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور قرآن پاک میں کثرت سے اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنا نام ذکر فرماتے ہیں اور مراد وہاں پر کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں یہ بھی ہے وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے حوالے سے بھی غمگین تھے کہ اگر اس طرح کے نقصانات ہوتے رہے تو دین اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو بتایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ذرہ بر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کسی طرح کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ دنیا میں یہ جو ان کو ڈھیل مل رہی ہے اور اس قسم کی حرکتوں پر ان پہ عذاب نہیں آ رہا، گرفت نہیں ہو رہی، پکڑ نہیں ہو رہی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ جو کچھ بھی ان کے کاموں کا کسی طرح کے جو مناسب کام یہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کا صلہ دنیا ہی میں مل جائے، آخرت میں ان کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تقریباً ہر آیت کے آخر میں عذاب کا تذکرہ کیا ہے کفار کے ذکر کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے دھمکی بھی ہے اور ناراضگی کا اظہار بھی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق بخشی تھی اور موقع عنایت ہوا تھا، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، دل میں کچھ روشنی بھی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود محض دنیا کے فوائد کی خاطر کفار کے ساتھ ساز باز کو ختم نہیں کیا۔ جیسے ہی تھوڑی سی کسی موقع پر تنگی پہنچی تو فوراً کفار کے ساتھ ساز باز کر لی، اور اس طرح کے منافقین غدار لوگ ہمیشہ تاریخ اسلام میں رہے ہیں، اور ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تو ایمان کی توفیق بخشی تھی، لیکن انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو ترجیح دی اور کفر کو حاصل کر لیا۔ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ لوگ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور آپ یہ لوگ کفار ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ان کو جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کفار کو ڈھیل دے رہے ہیں، یقیناً ان کی رسی دراز کرتے ہیں، تو یہ رسی کا دراز ہونا اس کو اپنے حق میں بہتر تصور نہ کریں۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائیں اور خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما دیں، یہ سب سے بہتر ہے کہ آخرت میں اپنی کمائی کو جمع کرتا رہتا ہے اور درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ تو اسی موقع پر پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے بدتر آدمی کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو لمبی عمر ملے اور برے اعمال کے اندر لگا رہے اور اچھے اعمال کی اس کو توفیق نہ ملے، یقیناً یہ جتنا بھی جیے گا اپنی آخرت کا نقصان کرتا رہے گا۔ تو یہی صورتحال کفار کی ہے کہ کفار کو جو ڈھیل مل رہی ہے، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے، عیاشی کے سامان کے اعتبار سے، چاہے درازی عمر کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی جو ان کو ڈھیل مل رہی ہے، یہ بالکل بھی ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ یہ خیال بھی ان کو اپنے دلوں میں نہیں لانا چاہیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے تاکہ یہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ جتنے گناہوں میں بڑھیں گے آخرت میں اتنا ہی ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ ایمان والوں کو اسی حالت پر چھوڑ دیں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کر کے رہیں گے، جدا کرتے ہیں کہ ملے جلے منافقین بھی صفوں کے اندر رہیں اور پکے سچے مسلمان بھی رہیں، اور منافقین اپنی چرب لسانی سے اور دھوکے سے فوائد سمیٹتے رہیں، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو چھوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ چھوڑے رکھیں ایمان والوں کو اسی حالت پر جس پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کر دیں گے۔ تو یہ جو تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے، سختی آتی ہے مسلمانوں پر، یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ اس لیے آ رہی ہے تاکہ تمہاری صفوں سے گند نکل جائے اور یہ منافقین جدا ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں کرتے کہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع کر دیں۔ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اس طرح کی سختی لا کر پھر اندر سے منافقین کو جدا کریں، اس سے مناسب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کے نام بتا دیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے کسی کو منتخب کر لیتے ہیں غیب کی کچھ باتیں بتانے کے لیے جس کو چاہتے ہیں۔
اگر کچھ بتانا ہوتا ہے تو اپنے پیغمبروں کے واسطے سے امتوں تک پہنچاتے ہیں، اور جتنا کہ ضروری ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، اتنا پہنچاتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، بس ایمان اور تقوی یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔